وصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایت ہی معزز و محترم حاضرین و سامعین، اللہ کی خاص رحمت سے اور اس کے خاص کرم سے آج کی اس نشست میں، چونکہ ہمارا بڑا ہی عظیم الشان قرآن آسان کورس جاری، تو آج جمعہ میں بھی اسی حوالے سے قرآن کی محبت میں، قرآن کے عشق میں، قرآن کے پیار میں، قرآن کی ہی آیات پیش کرنے کی سعادت نصیب ہوگی۔ اس پہ اللہ آیت کریمہ جو پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے، سورہ اعراف سے آیت نمبر 204 پڑھی گئی ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اور جب بھی قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، ایک اور آیت جو سورہ انفال میں آیت نمبر 2 ہے، اس میں اللہ فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، بے شک ایمان والے وہی ہیں وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو یہ دو آیتیں میں نے پڑھی ہیں، ایک میں اللہ فرما رہا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے کان لگا کر سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے، اور دوسرے میں اللہ فرما رہا ہے کہ ایمان، کہ جب اللہ کو یاد کرتے ہیں تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان پر قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان، جس کی جزم میں، جس کی پیش میں اللہ نے اتنی نور کی اور اتنی کرم کی حدیں رکھی ہیں کہ انسان اس تک پہنچنا ممکن نہیں ہے۔ دو جہاں جیسا رسول بھی تشریف لائے، اور قرآن کے لیے اللہ نے آج تک جتنے بھی آپ دنیا میں عزت والے لوگ دیکھیں گے جن کو اللہ نے عزت دی ہے، تو آپ ان کی زندگیوں کو جب مطالعہ کرتے ہیں تو ایک چیز آپ کے سامنے کھل کے آئے گی کہ وہ قرآن کے، ان کا تعلق قرآن کے ساتھ تھا۔ اگر اللہ نے انہیں عزت دی ہے تو قرآن کی وجہ سے دی ہے، اور قرآن کے ساتھ ان کی محبت پیار کی وجہ سے اللہ نے انہیں بڑا کیا۔ تو الحمدللہ اللہ نے یہ سعادت ہمیں بھی دی کہ ہم اپنی ہیں، اسی طرح آنکھوں سے بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ محبت قرآن کے ساتھ نہیں ہے۔ وہ جو ایک والہانہ پیار ہوتا ہے، ایک والہانہ عشق ہوتا ہے، ایک ایسا عشق جو آپ کے اندر سے اٹھتا ہے، اور دل کرتا ہے یار قرآن پڑھو، دل کرتا ہے کہ یار قرآن ٹائم ملے نا تو ذرا جلدی سے قرآن کھول لوں، اور دل چاہتا ہے کہ تھوڑا سا وقت مل جائے تو میں قرآن کی تھوڑی اسٹڈی کر لوں، آج یہ آیت میں تھوڑا سا مزید دیکھوں، یہ آیت مزید دیکھوں۔ ایک عشق کی کیفیت ہوتی ہے، وہ ناپید ہو چکی ہے، بالکل ناپید ہو چکی ہے، اور اس کا کوئی وجود نہیں ہے جو عشق والا، پیار والا، خود سے محبت والا اور خوشی سے کھولنے والا قرآن، وہ نہیں۔ تو اللہ توفیق دے دے انشاءاللہ، اللہ ہماری قوم کو لائے قرآن کی طرف، اور انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ لوگ قرآن کی طرف پلٹیں گے۔
پھر اللہ نے قرآن کو ایک ایسا اعلیٰ کلام بنایا کہ اس کلام کو جب اتارا گیا تو آپ اندازہ کریں اس حدیث سے جو میں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ کی رحمتوں کے فرشتے اس مجلس میں تشریف لاتے ہیں، وہ فرشتے وہاں اترتے ہیں اور قرآن پڑھنے والوں کے قریب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، قریب ہوتے ہیں، قریب ہوتے جاتے ہیں اور قریب ہوتے ہیں اور قریب ہوتے ہیں۔ ایسا اس لیے ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ قرآن پڑھ نہیں سکتے، وہ صرف وہ پڑھ سکتے ہیں۔ صرف ایک فرشتہ ہے جسے قرآن پڑھنے کی اجازت دی گئی اور وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور یوں سمجھ لے کہ جیسے اس کے لبوں کا بوسہ دیتے ہیں، انہیں وہ اتنا پیارا لگتا ہے، انہیں وہ اتنا اچھا لگتا ہے کہ یہ قرآن پڑھ رہا ہے اور قرآن کے ساتھ اس کی محبت ہے، یہ قرآن کے الفاظ کو ادا کر رہا ہے، اتنا اچھا لگتا ہے۔ اور پھر وہ قرآن پڑھنے والے فرشتے جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو ان فرشتوں کا نور ہی علیحدہ ہوتا ہے، تو وہ فرشتے اللہ سے عرض کرتے ہیں مولا آج ہم تیرا قرآن پھر سن کے آئے، پھر تیرا قرآن سنا۔ تو اس قدر کرم ہے، فضل ہے پڑھنے والے پر کہ اس کے قریب فرشتے آتے ہیں، اس کی قربت اختیار کرتے ہیں، پاس آتے ہیں اس کے۔ تو جو مسلسل پڑھتا رہے، روزانہ پڑھے، تو اس کا مطلب روزانہ فرشتوں کے قریب رہے، روزانہ برکتوں کی رحمتوں کی اماجگاہ میں رہے۔ کتنے کرم اسے ملیں کہ وہ روزانہ قرآن کی تلاوت کرے۔ اللہ، تو چونکہ وہ جذبہ نہ رہا، وہ شوق نہ رہا، وہ ذوق نہ رہا، وہ قرآن کے ساتھ ایک والہانہ عشق، میں لفظ بول رہا ہوں والہانہ عشق، ایک ہوتا مجبورانہ عشق، مجبورانہ عشق، وہ عشق نہیں ہوتا جو مجبورانہ ہو کہ اپنی کسی غرض کے لیے قرآن کھولا گیا، اپنے کسی جو ہے وہ کسی اپنی درد کے لیے قرآن کھل گیا، یا زیادہ سے زیادہ اصالِ ثواب کے لیے کھل گیا، کل کے لیے، 10ویں کے لیے، 40ویں کے لیے۔ یار وہ بھی کہاں پڑھتے ہیں لوگ، بیٹھ کے بس ڈرامہ کر رہے ہوتے ہیں، چند ایک پڑھ رہے ہوتے ہیں، باقی چند ایک بس صفحے تھل رہے ہوتے ہیں، وہ تو کتنے پڑھنا ہے کسی۔ اور جو بیٹا جس کا باپ ہوتا ہے اس کو ٹائم کو نہیں پڑھنے کا، وہ بھی وہاں بیٹھ کے بس ایسے ادھر ادھر بس۔ تو جو قوم اپنے باپ کے ساتھ کلوں میں بھی دغا کرے، آپ اسے قرآن کے ساتھ کیسے مشغول رکھیں گے؟ 10ویں میں بھی دغا کرے کہ یار وہ باقی پڑھتے ہوں گے، کوئی نہیں پڑھتا تیرا پتر، یاد رکھ کوئی بھی نہیں پڑھتا، اس لیے کہ لوگوں کو قرآن کے ساتھ وہ والہانہ عشق ہے ہی نہیں، وہ والہانہ محبت نہیں ہے۔ اور جان بوجھ کے لیٹ کریں گے کہ اس وقت جائیں جب لوگ دعا میں شامل ہو جائیں تاکہ بیٹھ کے کہیں قرآن نہ پڑھنا پڑ جائے، جان بوجھ کے لیٹ کرتے جائیں گے، دیر سے جائیں گے کہ نہ ہی کھولنا پڑے، یار یہ نہیں مجھ سے ہوتا۔ تو یہ تو رویہ ہو تو پھر آپ کس طرح سے اندازہ لگائیں گے معاملات کہاں تک خراب ہو چکے۔ تو اللہ توفیق دے دے، اس سے بڑا کوئی جہاد نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو قرآن کی طرف پلٹا دیں، اس لیے کہ قرآن اصل میں اللہ کی حقیقت اور ذات ہے، اور اللہ کی طرف پلٹنے والا کبھی بھی اپنے کرم سے، اس کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ اسی لیے قرآن کو تو دیکھنا بھی ثواب رکھا گیا۔ آپ اس کی سینسٹیوٹی، نزاکت دیکھیے کہ نظر پڑے تو ثواب ہوتا ہے، کمال ہے۔ ابھی پڑھا تو نہیں، ابھی اس کو غور سے سمجھا تو نہیں، نظر پڑتے ہی ثواب، پڑھا تو بھی ثواب، ترجمہ پڑھا پھر ثواب، بیان کیا پھر ثواب۔ اس قدر اس کے ساتھ کرم جڑے ہوئے ہیں کہ آپ جو ہی اس کی طرف توجہ کریں تو ثواب۔ اللہ، حد ہو گئی۔ تو لہٰذا ایک عظیم کتاب، ایک اعلیٰ کلام ہمارے درمیان موجود ہے، اور ہم اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اہل قرآن بنایا۔ ہماری امت قرآن والی امت، ہم اہل قرآن ہیں، ہم قرآن والے ہیں، ہمیں اللہ نے قرآن والی امت بنایا، قرآن والے لوگ ہم ہیں، ہمارا تعلق قرآن سے ہے۔ اتنی صحابہ کو محبت تھی، میں حضور کی حدیث پڑھ رہا تھا اور حضور کی سیرت میں سے ایک واقعہ، قرآن سے کتنا پیار تھا صحابہ کو۔ ایک بار ایسا ہوا کہ حضور کسی غزوے میں تشریف لے گئے، تو راستے میں وقت رات کا ہوا تو
صحابہ کی ڈیوٹی لگائی گئی کہ بھائی تم نے پہرا دینا ہے اور باقی سب آرام کر لیں، سفر لمبا ہے۔ تو سارے سو گئے۔ وہ 2 صحابہ جن کی ڈیوٹی تھی ان میں سے ایک نے کہا کہ ایسا ہے کہ کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے، یہ علاقہ محفوظ ہی ہے، تو آپ ایسا کریں، آپ آرام کر لیں تو میں پہرا دیتا ہوں، اور جب مجھے لگا کہ تھکاوٹ ہوگی تو میں آپ کو جگا دوں گا، ہم دونوں کے جاگنے کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ تسلی سے آرام کریں۔ اور دوسرے ساتھی نے کہا ٹھیک ہے، وہ بھی سو گئے۔ اب سارا لشکر سو رہا ہے، حضور الاسلام بھی، آپ بھی استراحت فرما ہیں، اور وہ صحابی جو ہیں وہ پہرا دے رہے ہیں۔ اب پہرا دیتے دیتے خیال آیا کہ اللہ خیر کرے، کوئی اتنا مسئلہ تو نہیں، اور دوسرا میں جھاگ بھی رہا ہوں، پتہ چل جائے گا اگر کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو کیوں نہ 2 نفل پڑھے جائیں اور آج سورہ کہف پڑھی جائے۔ ان میں سورہ کہف پڑھوں، آج بڑا دل چاہ رہا ہے۔ تو 2 نفلوں کی نیت کر کے کھڑے ہو گئے اور تلاوت شروع کر دی۔ پڑھتے 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 دشمن طاق میں تھا، راستے میں تھا، اس نے بھی، وہ بھی آ گئے، انہوں نے دیکھا رات کا وقت ہے، لشکر سو رہا ہے، تو اب حملہ کرنے کی نیت پوری تھی ان کی، کہ دیکھا کہ کوئی شخص کھڑا ہے اور کچھ بول بھی رہا ہے، زبان سے کچھ ادا کر رہا ہے، آواز آ رہی ہے ہلکی ہلکی۔ تو اب اندھیرے کی وجہ سے وہ جج نہ کر پایا کہ یہ کون ہے اور یہ پڑھ کیا رہا ہے یا بول کیا رہا ہے، لگا کہ شاید کس سے بات کر رہا ہے۔ تو دشمن نے طاق سے ہو کر بڑے دھیان سے کہ اب اس کو میں تیر ماروں کہ کسی طریقے سے یہ ہلے اور ادھر سے ادھر جائے، تو تیر مارا۔ اب وہ کھڑے تھے تلاوت فرما رہے تھے، تیر جو ہے وہ پنڈلی کے آر پار ہو گیا، آر پار ہو گیا، خون کا فوارہ چھوٹ پڑا، لیکن وہ ہلے نہیں، پڑھتے رہے۔ اب دشمن نے دیکھا کہ یہ لگتا ہے کہ کوئی اور ہی معاملہ ہے، مناسب نہیں اس وقت، وہ پلٹ گیا۔ اب یہ جو ہے وہ خون چھوٹ رہا ہے لیکن پڑھتے چلے جا رہے ہیں، پڑھتے چلے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ سلام پھیرا اور ساتھی کو جگایا اور کہا یار یہ دیکھو۔ وہ اٹھے، انہوں نے، وہ گھبرا گئے، دیکھ کتنا خون نکل چکا ہے، تو بڑی محبت سے کہا عجیب آدمی ہو یار، جب یہ لگا تم اس وقت کیوں نہیں جگایا مجھے، اور اسی وقت کیوں نہیں تم نے مجھے اٹھایا اور کہتے کہ بھائی تکلیف ہو گئی ہے مجھے، اتنی دیر بعد جگایا، اتنا خون ضائع ہو گیا۔ تو فرمایا یار سورہ کہف کا مزہ اتنا آ رہا تھا کہ دل نہیں چاہا کہ سورہ کہف کو ختم کیے بغیر میں سلام پھر، پہلے ختم کیا اسے اور پھر میں سلام پھر۔ کیا کن کو سنا رہا ہوں میں؟ تو کس قدر محبت تھی قرآن کے ساتھ کہ اس بلڈ کو نکلنے دیا، لیکن سورہ کہف پوری کی۔ اس کا مطلب یہ ہوا، سنیں میری بات، وہ مزہ اس تکلیف سے زیادہ تھا۔ ایسی تو بولیے، اگر تکلیف زیادہ ہوتی تو چھوڑ دیتے، وہ مزہ تکلیف سے زیادہ تھا، اس لیے اس مزے کی طرف ہی رہے کہ یار یہ تو چھوٹی ہے، کوئی بات نہیں، مزہ زیادہ آ رہا ہے، قرآن پڑھنے کا سرور زیادہ آ رہا ہے، اس لیے میں تسلی سے قرآن ہی پڑھوں، یہ چھوٹی تکلیف ہے، ابھی تھوڑی دیر بعد میں مرم پٹی کرا لوں گا۔ مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ تو چونکہ آج وہ نہ رہا اور اس پہ جتنا بھی دکھ کیا جائے کم ہے، اللہ مجھے بھی دے، آمین کہو، کہ ہمیں اللہ ایسی ذوق کی کیفیت دے قرآن کے ساتھ، ایک والہانہ محبت کی کوشش توفیق دے کہ بس والہانہ پیار ہو قرآن سے، قرآن کی طرف دل خود جھکے، خود قرآن کی طرف جائے، خود قرآن کے کھولنے کی طرف رغبت ہو۔ اللہ، ایک اور صحابی رسول کی سن لیں، وہ بھی ایسے ہی، رات کا وقت تھا تو قرآن پڑھتے تھے، رات کے وقت میں قرآن پڑھنا یہ صحابہ کی بڑی خوبصورت عادت ہے، صحابہ راتوں کو قرآن پڑھتے تھے۔ بلکہ ایک صحابی رسول فرماتے ہیں، میں ایک دن گزر رہا تھا مدینہ کی گلی سے، بڑی پیاری بات، میں گزر رہا تھا مدینہ کی گلی سے تو مجھے یوں لگا جیسے شہد کی مکھیوں کی بن بناہٹ ہوتی ہے، جس طرح شہد کی مکھیاں جب کٹھی ہو جاتی ہیں تو ان کی جو آواز ہوتی ہے بن بناہٹ، مجھے ایسی اس گلی سے گزرتے ہوئے محسوس ہوا کہ اتنی شہد کی مکھیاں کہاں ہیں، آواز ایسی ہے بن بناہٹ سی۔ کہتے میں تھوڑا سا کان لگائے تو ایک گھر میں تلاوت ہو رہی تھی، تھوڑا سا آگے کہ دوسرے گھر میں بھی تلاوت ہو رہی تھی، تیسرے گھر میں بھی ہو رہی تھی، چوتھے میں بھی ہو رہی تھی، اور ساری گلی کے اندر مکھیوں کی جیسی آواز، وہ قرآن کی تلاوت کی آواز۔ اور مجھے احساس ہوا کہ نہیں یہ تو قرآن پڑھ رہے ہیں لوگ اندر، اور اس کی آواز مجھے باہر آ رہی ہے تھوڑی تھوڑی، وہ اندر قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ آج ویران کا قبرستان،
آقا اسلام نے ارشاد فرمایا جس کے معمولات زندگی کے معمولات میں قرآن شامل نہیں ہے وہ اجڑا ہوا گھر ہے اس کا دل اجڑا ہوا ہے۔ دیکھیں خوشی کہاں ہوتی ہے بولو سارے؟ دل میں۔ کدھر خوشی ہوتی ہے جی؟ دل میں۔ یہی کہتے ہیں نا کہ آج دل خوش نہیں، آج دل جہاں خوش نہیں، آج دل راضی نہیں۔ بے شک موسم اچھا ہے، بڑی اچھی گھٹا چھائی ہوئی ہے، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، بڑا اچھا آپ کو، لیکن آپ کے اندر اگر خوشی نہیں نا تو آپ بے شک بیٹھ جائیں کسی نرم گرم بستر پہ، آپ بہترین صوفے پہ بیٹھ جائیں، آپ کے جیب میں پجاروں کی چابی رکھ دی جائے، اگر دل آپ کا خوش نہیں تو آپ وہاں جا کے بھی راضی نہیں۔ تو حضور فرما رہے ہیں کہ اس کا دل اجڑا ہوا گھر ہے جس کے معمولات میں قرآن شامل نہیں، اجڑا۔ اب اس بات کو پرائمری کلاس کے بچے کو بھی سمجھایا جا سکتا ہے، لیکن نہیں سمجھتے لوگ، کہتے ہیں نہیں یہ میں زیادہ کماؤں گا، زیادہ کھاؤں گا، زیادہ پہنوں گا، زیادہ لیٹوں گا، زیادہ آرام کروں گا، یہ فلاں کروں گا تو میرے دل میں خوشی آئے گی۔ حضور فرما رہے نہیں، قرآن سے خوشی آئے گی۔ مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ قرآن خوشی ہے، قرآن تمہارے دل کو آباد کرے گا، ورنہ وہ اجڑا ہوا ہے۔ اور آگے فرمایا جس گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا وہ قبرستان۔ اب حضور نے اسے قبرستان کہا، تو آپ قبرستان سے گزرے تو بیٹھنے کو دل کرتا ہے وہاں؟ بولو، بولیے نا سارے، بولو نا یار۔ اب کہتے ہیں چھت چھتی نکلو، قبرستان ہے بھائی، ڈراؤنا سا تصور آتا ہے، ایک ہارر سا فیل ہوتا ہے۔ بے شک آپ بڑے بھی نیک ہیں، لیکن قبرستان بہرحال قبرستان ہی ہے، اور آپ گزرتے ہوئے فیل کرتے ہیں کہ میں قبرستان سے گزر رہا ہوں، وہ چھوڑو یار، جلدی کرو، نکلو نکلو جلدی کرو، قبروں کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں۔ تو ہم عام زندگی میں بھی قبرستان میں ٹھہرنا نہیں چاہتے، تو جس گھر کو حضور قبرستان کہہ رہے ہیں وہاں بتائیے آپ کا دل لگے گا کیا؟ اس گھر کے بستر پہ سکون آئے گا؟ اس گھر کا ڈرائنگ روم اچھا لگے گا؟ اس گھر کا ٹی وی لان اچھا لگے گا؟ اس گھر کی دیواریں تمہیں اچھی لگیں گی کیا؟ او بھائی وہ گھر تم گھر کہہ رہے ہو، اللہ کا رسول اسے قبرستان کہہ رہا ہے، وہ تو قبریں ہیں۔ تو قبرستان میں کہاں دل لگتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ لوگوں کا گھروں میں بھی دل نہیں لگتا۔ گھر جاتے ہیں وہاں باہر بے سکون ہے، تو گھر کہتے ہیں اور زیادہ بے سکون ہے، ہم گھروں کے اندر چین نہیں ہے، کہتے ہیں اب کہاں جائیں، اور گلی میں جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں چوک میں، وہاں پھر بے سکون ہے، گھر میں آ کے بیٹھتے ہیں پھر بے سکون ہے۔ کیوں؟ قبرستان جاتے ہیں آپ، اب گھر کب جاتے ہیں؟ حضور کی نظر میں وہ قبرستان۔ لیکن ہم وہی انگلی کو پکڑ کے کھینچتے جاؤ، بس ٹوٹ جائے کسی طریقے سے، ماننے کو تیار ہی نہیں ہے، کہتے ہیں نہیں یہ گھر ہی ہے میرا۔ حضور فرما رہے ہیں قبرستان ہے، کیونکہ یہاں قرآن نہیں پڑھا جاتا، یہاں قرآن کا وجود نہیں۔ تو وہ صحابی میں بات سنا رہا تھا کہ وہ رات کو قرآن پڑھتے تھے، قرآن پڑھ رہے ہیں تو قریب گھوڑا بندھا ہوا تھا، آپ کا چھوٹا سا معصوم بچہ بھی قریب ہی سویا ہوا تھا، تو وہ قرآن پڑھ رہے تھے۔ تو آپ فرماتے ہیں میرا جی چاہا کہ میں تھوڑا سا ذرا اونچی پڑھوں، ذرا آواز سے پڑھوں، رات کا وقت ہے، تارے نکلے ہوئے ہیں، تو ذرا آواز آئے قرآن کی۔ فرماتے ہیں میں نے نا تھوڑا سا آواز اونچی کی تو وہ گھوڑا بدکنے لگا، ہلنے لگا، اس نے اپنی رسی کو ہلانا شروع کر دیا، تو میں نے پھر آواز نیچی کر لی، گھوڑا ٹھیک ہو گیا۔ تھوڑا سا میں نے پھر اس کے بعد دوبارہ ایسے کیا تو میرا بچہ بھی تھوڑا ہلا، تو مجھے احساس ہو گیا کہ یہ نا مشکل ہے، اگر اونچا کروں گا کہیں بچہ نہ اٹھ جائے، اور یہ گھوڑا بھی بدک رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں اسی طرح نا میں پھر بھی قرآن آہستہ آہستہ پڑھتا پڑھتا تہجد کے وقت میں جا کے کہیں میں نے چھوڑا اسے، پھر میں نے تہجد پڑھی۔ جب فرماتے ہیں فجر کے لیے میں نکلنے لگا تو اس وقت تھوڑی تھوڑی روشنی ہو رہی تھی، تو میں نے دیکھا کہ کچھ روشنیاں ہیں چراغ کی طرح، وہ میرے بالکل سر کے قریب ہیں، اور جو ہی میں اٹھ کے جانے لگا تو وہ روشنیاں اوپر ہوتی ہوتی آسمان کی طرف چلی گئی۔ تو فرماتے ہیں میں نے انہیں دیکھا، اور پھر اس بات کو یاد رکھا کہ ابھی حضور کے پاس مسجد نبوی میں پوچھتا ہوں جا کے کہ یہ کیا میں نے دیکھا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے فجر حضور کے ساتھ پڑھی، بعد میں نے عرض کی کہ حضور ابھی میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا کہ میں قرآن پڑھتے ہوئے ایسے ہوا، تو پھر اس طرح میں نے روشنیاں دیکھی۔ حضور مسکرائے، فرمایا صحابی تمہیں مبارک ہو، تمہارا قرآن سننے کے لیے فرشتے آئے، وہ فرشتے آئے تھے، اور اگر تم صبح تک پڑھتے رہتے تو سارا مدینہ ان فرشتوں کی زیارت بھی کر لیتا۔ لیکن سنا کن کو رہا ہوں میں، کن کو سنا رہا ہوں؟ کوئی شوق نہیں ہے، کوئی ذوق نہیں ہے، کوئی محبت نہیں ہے، پیار نہیں،
کوئی اس طرح سے وہ ایک والہانہ عشق نہیں ہے، کوئی اس طرح پیار محبت کا انداز نہیں، قرآن کے ساتھ وہ شغف نہیں ہے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ مسلمان تھے تو معزز بھی وہی تھے، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ قرآن کے ساتھ جو ہمارا رویہ ہے وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں، کسی کو کہنے کی ضرورت کیا ہے، اپنا آئینہ خود دیکھ لیں۔ میرے لفظوں کی کیا حاجت ہے ہمیں یا آپ کو؟ آئینہ دیکھیں، اس میں سے جج کریں میرا قرآن کے ساتھ کیا تعلق ہے، کتنا کو تعلق ہے قرآن کے ساتھ، قرآن سے مجھے کیا حصہ ملا ہوا ہے، قرآن سے میری قرآن کے ساتھ کیا محبت، یا میرا جو اس کے ساتھ ایک لنک ہے وہ کتنا کو ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ جا کے صاحب کی بات سن لی بس، اور ان کے وہ دل کے اٹھتے ہوئے زخم سن لیے اور سمجھا کہ اتنا ہی میرا قرآن کے ساتھ۔ خود کیا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ خود کتنی قرآن کے ساتھ کوشش کی ہے؟ کوئی شے نہیں۔ خود قرآن کے ساتھ کیا کیا ہے؟ وہ کوئی نہیں۔ بس حضرت صاحب بہت اچھی بات کرتے ہیں، کیا بات ہے، واہ واہ، قرآن سے محبت ہونی چاہیے، بس ٹھیک ہے، اتنا کو تعلق ہے، بس اس سے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ واہ ہم تو بہت بڑا تعلق ہے۔ کیا تعلق ہے؟ آپ خود کیا کیا اپنے قرآن؟ آپ حضرت صاحب سے پوچھیں، وہ خود کہتے ہیں کہ میرا قرآن سے ابھی تک تعلق صحیح نہیں بن سکا۔ اتنی کوشش کرتے ہیں ہم قرآن کے لیے، اتنی محنت کرتے ہیں قرآن کی، ریسرچ کرتے ہیں قرآن پہ، تو آپ لوگ صرف میرے درسوں سے صرف محبت لے کے سمجھتے ہیں قرآن سے تعلق ہے، یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہوگا، آپ کو خود کرنا پڑے گا انشاءاللہ۔ کہیے آپ کا سوال قرآن کے ساتھ علیحدہ ہے، میرا سوال قرآن کے ساتھ علیحدہ ہے، آپ کا قرآن سے علیحدہ سوال ہے، وہ آپ نے خود دینا ہے۔ اور ایسی عظیم کتاب دیکھیے، کیا اعلیٰ کتاب ہے، میں اس پہ حیران ہوتا ہوں جب یہ حدیث میری نظر سے گزرتی ہے یا ذہن میں آ جاتی ہے۔ اگر اسلام نے ارشاد فرمایا، قرآن اللہ کی بارگاہ میں جب کوئی شخص جائے گا اور وہ جہنمی ہوگا، ایک تو وہ آیت ہے نا، جو وہ حدیث ہے جو میں نے سنائی کہ اس میں جنتی ہوگا اور قرآن اس کو جہنمی بنا دے گا، سنیے، یاد ہے جی آپ کو؟ بولیے، وہ جنتی ہوگا لیکن قرآن اسے جہنمی بنا دے گا، پوچھے گا میرا حق کدھر ہے، اور وہ حق نہیں دے پائے گا تو قرآن اس کا ریورس کر دے گا رزلٹ، اور کہے گا جی اس کو آپ لے جائیں، میں راضی نہیں ہوں اس سے، اس کو جہنم میں لے جائیں۔ اب ایک دوسری حدیث جو حضور کی اسی ضمن میں ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص جہنمی ہوگا تو اس کا جب نتیجہ نکل آئے گا، رزلٹ نکل آئے گا، نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا، تو وہ جہنم کی طرف جانے سے پہلے قرآن اس کے لیے کھڑا ہو جائے گا، سفارشی بن کے قرآن آئے گا، اور وہ قرآن اس اللہ کی بارگاہ میں کہے گا، مولا اس کا فیصلہ ہو چکا؟ کہا جی ہو چکا۔ کہا کیا فیصلہ؟ جہنم کا؟ نہیں، میں جہنم میں نہیں جانے دوں گا اسے، اس لیے کہ اس نے میرا حق ادا کیا ہوا ہے، اس نے میرے ساتھ پیار کیا ہوا ہے، میرے ساتھ محبت کی ہوئی ہے، میرے ساتھ اس کی خاص تعلق کی بنیاد بنی تھی دنیا میں، میرے ساتھ اس کا بڑا پیار تھا۔ مولا تیرا معاملہ تیرے ساتھ، اعمال کیسے تھے میں نہیں جانتا، میں اپنی بات کر رہا ہوں، میرے ساتھ پیار تھا، میرے ساتھ محبت تھی۔ جیسے وہاں بھی یہی بات یاد کریں ذرا، وہاں بھی وہ کہے گا کہ میں تو جنتی ہوں، تو وہاں کیا جواب دیا گیا تھا؟ وہاں بھی یہی کہا گیا تھا کہ وہ تیرا اور تیرے رب کا معاملہ ہے، تیرے اعمال اچھے تھے نہیں تھے یہ میں نہیں پوچھ رہا، تیرا میرے ساتھ تعلق ٹھیک نہیں تھا، لہذا میں نہیں جانے دوں گا۔ اس حدیث میں بھی یہی لفظ ہیں، اس کا تعلق مولا میرے ساتھ اچھا تھا، لہذا میں اسے جنت کا سفارش کرتا ہوں، اس کو جنت کی طرف لے جایا جائے۔ اچھا معاملہ تھوڑا سا آگے جائے گا، سنیے حدیث، وہ فرشتے آ جائیں گے، نامہ اعمال کھلے گا، کہا جی یہ بھی گناہ، یہ بھی گناہ، یہ بھی گناہ۔ اب سنیے میری بات، وہ ایسا وقت ہوگا تمہارا باپ بھی تمہارے قریب نہیں آئے گا، تمہارا بھائی بھی نہیں آئے گا، تمہاری ماں جو بہت پیار کرتی ہے آج دنیا میں، رو پڑتی ہے تجھے دیکھ کے دکھ میں، وہ بھی پاس نہیں پھٹکے گی، اور کوئی تیرے لیے جھگڑ نہیں سکے گا۔ قرآن وہاں جھگڑا شروع کر دے گا اس بندے کے لیے، بلکہ کہو نا سبحان اللہ، لفظ ہے حدیث میں جھگڑا۔ جھگڑا کیسے ہوتا ہے بتاؤ گے ذرا؟ بولو نا، جھگڑا کیسے ہوتا ہے؟ آپ توالے ہو جاتے ہیں اس بندے کے، آپ پکڑ لیتے ہیں اس کو، ادھر ادھر کرتے ہیں، یوں کرتے ہیں، ادھر گھماتے ہیں، یہ جھگڑا ہوتا ہے نا۔ جھگڑا یہ تو نہیں کہ آپ دور کھڑے ہیں اور آپ باتیں کر رہے ہیں، یہ جھگڑا نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں یہ تو بس بات ہی کر رہا ہے،
انہیں کی کرنا ہے. جھگڑا یہ ہوتا ہے کہ آپ ہاتھوں سے جا کے پکڑتے ہیں اسے. مجھے وہ منظر ذرا آپ کے ذہن میں ڈالنا ہے کہ قرآن کیسے فرشتوں کے گلے پڑا ہوگا. بولو ذرا کیسے، ذرا منظر لاؤ، وہ کیسے گلے پڑے گا فرشتوں کو. نہیں تجھے خبردار، تو جہنم کی وہ پکڑے گا، جہنم کی طرف کھینچنے کے لیے وہ قرآن پکڑ کے زور سے کھینچے گا، خبردار تو نے ہاتھ بھی لگایا. اور جھگڑا کسے کہتے ہیں؟ بولو نا یار، اور نہیں بولو نا. اور جھگڑا کسے کہتے ہیں؟ وہ دوسرا جہنم کی طرف لے جانے کے لیے کھینچے گا، اس کو پکڑ کے قرآن پھینک دے اور پیچھے ہٹ جا. اور کیا جھگڑا؟ جھگڑا ایسے ہی کہتے ہیں. حدیث میں ہے قرآن جھگڑا کرے گا اس کے لیے. خبردار اس کی طرف کسی نے ہاتھ بھی اٹھائی. یہاں تک کہ اللہ کی بارگاہ میں مولا انہیں لے جا واپس، یہ تیرے فرشتے آ رہے ہیں. اس سے پہلے کہ میں مزید کوئی بات کر دوں، میری کوئی بات اور نہ ہو جائے، ان کو واپس بھیج دے. جواب آئے گا فرشتوں پیچھے ہو جاؤ، جیسے قرآن کہتا ہے ویسے ہی ہو رہے تھے. یہ میرا کلام ہے، یہ میری عزت ہے، یہ میری برکت ہے. یہاں باپ کے لیے، ماں کے لیے مر تھا جاتے ہو، کبھی قرآن کے لیے بھی مرو. بچوں کے لیے ذلیل و خوار ہو رہے ہو، کبھی قرآن کے لیے بھی ذلیل ہو کے دیکھو. بیوی کے لیے مرتے جا رہے ہو، کبھی قرآن کے لیے بھی مرنے کی کوشش کرو. سفید بال ہو گئے تمہارے کمائیاں کر کر کے بچوں کے لیے، کبھی قرآن کے لیے بھی اٹھو، سفید بال کرو. کہتے نہیں یہ بڑے کام آئیں گے میرے، یہ میرے بچے، یہ میری ماں، یہ میری بہن، یہ میرا بھائی، یہ میری کوئی شے کام آ گئی تو بتانا، کوئی شے کڑی نہیں ہوگی. آج جن کے لیے تو کھپ رہا ہے، رو رہا ہے، پٹ رہا ہے، تیرے پسینے چھوٹ جاتے ہیں، جھوٹ بولتا ہے، دغا کرتا ہے، فساد کرتا ہے، میرے بچے، میری ماں، میرا گھر، کوئی شے کام. جس نے آنا ہے وہ جھگڑا کرے گا وہاں تیرے لیے، وہ جھگڑا کرے گا، وہ کھڑا ہو جائے گا، کہے گا میں تو ہوں نا تیرے لیے. بلکہ میں کیا عرض کروں، جو حدیث ہے ایک اور بھی، سورہ ملک جھگڑا کرے گی. بلکہ کہو نا سبحان اللہ. قرآن کی ایک سورت میں اتنی طاقت ہے، ایک سورت میں اتنی طاقت. سورہ ملک جھگڑا کرے گی اپنے پڑھنے والے کے لیے. سورہ ملک، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. سورہ ملک جھگڑا کرے گی، جسے کبھی جناب نے پڑھ کے ہی نہیں دیکھا، کبھی جناب نے کھولا ہی نہیں. سورہ ملک کس شے کا نام ہے، کس چیز کی وہ کیا صورت ہے، کیا کہتی ہے، کوئی پتہ ہی نہیں. اور وہ جھگڑا کرے، کس کے لیے کرے گی؟ تیرے لیے کرے گی کیا؟ تیرے لیے نہیں کرے گی. تو اس قدر حالات، معاملات آگے جا چکے ہیں. اللہ ہمیں توفیق دے دے، آمین کو. اور ان دو حدیثوں کی نزاکت کو سمجھیے. ان دونوں حدیثوں کی نزاکیت بہت بڑی، نازک حدیثیں ہیں، نازک کلام ہے یہ. لہٰذا اپنی زندگی میں قرآن 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 انشاءاللہ کہو، انشاءاللہ کہو نا یار. قرآن کو لائیں اپنی زندگی میں، قرآن کو لائیں. قرآن کے لیے کوشش شروع کریں، قرآن کے لیے محنت کریں. بڑا آسان ہے، خدا کی قسم بڑا ہی آسان ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، جس نے خود کہا ہم نے قرآن کو آسان بنایا. کوئی ہے فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی ہے جو اسے سمجھے. ہم نے بڑا آسان بنایا، اور واقعی بڑا آسان ہے. مطلب آپ ترجمہ اگر اس کا تھوڑا سا غور کریں تو ہم ایسے خوش نصیب ہیں کہ ایک طرف تو قرآن ہمارا ہے اور دوسرا ہماری زبان بھی اردو ہے. اردو کے تقریباً 500 الفاظ ایسے ہیں جو عربی میں فریکوینٹ یوز ہوتے ہیں، مسلسل استعمال ہوتے ہیں. لہذا ہمیں زیادہ محنت نہیں کرنے کی. مثلا بدن، ہم اردو میں بولتے ہیں بدن، عربی میں بھی بدن ہی ہے. جسم، علم، قلم، یہ سارے اردو کے الفاظ ہیں، لیکن عربی میں بھی یہی لفظ ہیں. یعنی ہمارے بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جو اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں اور اسی طرح وہ عربی میں بھی ہیں. یعنی عربی اور اردو کا ریلیشن بہت قربت کا ہے، بہت آسانی سے سمجھ آتا ہے. چلو کوئی انگریز ہے، کوئی جیپنیز ہے، کوئی جرمن ہے، اس کو ڈائریکٹ عربی میں سمجھنے کے لیے بہت مشکل ہوتی ہے تھوڑا سا وہ، کیونکہ اس کا لنک ویسا ہے ہی نہیں. ہماری زبان بڑی آسان، اور فارسی اس سے بھی زیادہ قرآن کے قریب ہے. فارسی زیادہ قرآن کے قریب ہے. اور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان فارسی تھی، وہ زیادہ قریب ہے، جلدی قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان ہے. اردو والے زیادہ قریب اور بھی
نزدیک ہیں، تو لہذا آسان ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے زیادہ۔ مثلا اگر آپ کچھ ایسے الفاظ ہیں جن کو اگر آپ قرآن میں ریگولر پڑھتے رہیں تو وہ مستعمل اتنے ہیں، قرآن میں جگہ جگہ آئے ہیں، تو آپ کو یوں ہی اندازہ ہو جائے گا۔ مثلا یا ایھا الذین آمنوا، یہ 88 مرتبہ قرآن میں آیا ہے۔ اب اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا بولو، سارے بولو نا، اے ایمان۔ اب جہاں یہ آئے گا آپ کا ترجمہ کلیئر ہے، آپ کو نیچے دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کو فوراً یاد آ گیا یہ تو کہا جا رہا ہے اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا۔ اور اتنی ہی بار یا ایھا الذین کفروا ہے، 88 مرتبہ ہی کافروا ہے، تو آپ کو فوراً اے کافرو فوراً یاد ہو جائے گا۔ تو کچھ ایسے الفاظ ہیں جو مسلسل آتے ہیں، جن کو آپ جب پڑھیں گے نا تو ان کو بار بار قرآن چونکہ ریپیٹ کرتا ہے تو آپ کو اس کے ترجمے میں جانے کی ضرورت نہیں ہوگی، بڑا آسان ہوگا، بڑی آسانی سے قرآن فہمی کی طرف آپ چلے جائیں گے۔ کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں۔ ایک مہینہ بھی زیادہ ہے، اس سے بھی پہلے آپ قرآن کے ان الفاظ کو ایک وہ لے آئیں، ایک چھوٹا سا کتابچہ، اس میں سب کچھ لکھا ہے، روزانہ اس کو پڑھتے رہیں، ایک وقت آئے گا کہ آپ کو عربی خود ہی آنا شروع ہو جائے گی، کیونکہ قرآن کی زبان ہے، اللہ نے اسے سب کے لیے آسان بنایا ہوا ہے، بہت آسان۔ یہ معصوم بچہ سامنے بیٹھا ہے، یہ بھی کر سکتا ہے، اتنا آسان ہے یہ۔ لیکن چونکہ ہم ایسے نفس کے غلام پجاری لوگ ہیں، ہم نہیں وقت نکالیں گے، ہم نہیں ٹائم نکالیں گے، نہیں غور کریں گے، شکوے شکایتیں کرنے میں ہم سب سے بڑے، سب سے آگے، لیکن جہاں حل پڑا ہوا ہے اس کی طرف غور نہیں۔ تو بڑی آسانی سے آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ کہہ دیجئے جیسے لوگ ایم اے انگلش کرتے ہیں، اگر آپ کہتے ہیں کہ دوسری زبان میرے لیے مشکل ہے تو بتائیں، میں آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں، تھاؤزنڈز آف اسٹوڈنٹس ہر سال ایم اے انگلش کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ اپنے کام بھی کر رہے ہیں، گھر بھی چلا رہے ہیں، بیوی بچے بھی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، جاب بھی کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ کھا پی رہے ہیں، ساتھ ساتھ ایم اے انگلش بھی ہو رہا ہے، تو ایم اے انگلش کر بھی جاتے ہیں، نمبر بھی بڑے اچھے لے جاتے ہیں۔ اسی بندے سے پوچھا جائے کہ آپ عربی بھی جانتے ہیں، آپ کو عربی بھی آتی ہے، تو جس نے 6 مہینے ٹانگیں کھڑی کر کے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے ایم اے انگلش کیا ہوگا، وہ کہے گا جی نہیں عربی نہیں آتی مجھے، نہیں مجھے عربی نہیں آتی۔ تو ہونا نہیں چاہیے جو ہو رہا ہے، بجلی آپ کی بند، آٹا آپ کا بند، حکمران آپ پہ ظالم، شدید ترین دکھ میں قوم مبتلا، ہر طرف سے زیادتیاں، ظلم، مہنگائی اس طرح سے کہ کمر توڑ دی لوگوں کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے اعمال کیا ہیں۔ کہہ رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے میرے پاس حل ہے، آؤ بیٹھو، ہم قرآن کے ساتھ رحمت اتار دیں گے، لیکن جناب کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم انگلش میں نے ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کے کیا ہے، عربی نہیں آتی مجھے، حالانکہ انگلش بالکل آؤٹ آف دی وے لینگویج ہے، اس کا اردو سے تعلق ہی کوئی نہیں، اردو کا کوئی لفظ اس کے ساتھ میچ نہیں کرتا، چند ایک کے سوا، 1 یا 2 ہیں، کوئی لفظ نہیں ملتا، اس میں آپ اتنے ماہر ہیں، اور قرآن کی عربی کا پتہ نہیں۔ تو انشاءاللہ کہہ دو، اللہ توفیق دے۔ یہ پیغام ہے جہاں تک پہنچے، ایک پیغام ہے، ایک میسج ہے، قرآن کے درد ہیں، قرآن کی تکلیف ہے، جہاں تک پہنچے انشاءاللہ۔ پھر قرآن کے جو مراکز ہوتے ہیں، قرآن کی جو جگہ ہوتے ہیں جہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے، وہ بڑی برکت والی جگہ ہوتی ہیں۔ وہاں قرآن جب بیٹھ کے لوگ پڑھتے ہیں نا تو اس کا بڑا نور اترتا ہے، اور اس کی وجہ سے اس علاقے پہ بڑی رحمت ہوتی ہے جہاں قرآن پڑھنے والے موجود، کوئی مدرسہ ہو، کوئی ایسا مرکز ہو جہاں قرآن پڑھا اور پڑھایا جاتا ہے، وہ بڑی مبارک جگہ ہے، بڑی برکت والی جگہ ہے، بہت زیادہ۔ بلکہ میں جب ڈیٹیل میں گیا اس بات کے کہ کس قدر وہ برکت والی جگہ ہوتی ہے، تو اگر اسلام نے یہ جو فرمایا ہے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے گھر کے اور میرے منبر کے درمیان کا حصہ ریاض الجنہ ہے، جنت کا باغ ہے۔ تو آپ غور کریں وہاں ہوتا کیا تھا، وہاں دن رات قرآن کی کلاس لگی رہتی تھی، وہ قرآن کی جگہ تھی، وہاں صحابہ بیٹھ کے قرآن پڑھتے تھے۔ حضور فرما رہے ہیں یہ وہ جگہ ہے جو جنت کا روضہ ہے، یہ ریاض الجنہ ہے، وہاں قرآن پڑھا جاتا۔ تو جن جگہوں پہ قرآن پڑھا جائے، جو مدارس ہیں، جو یہاں بچے پڑھتے ہیں، معصوم بچے، وہ بڑی مبارک جگہ ہوتی۔
اور حضور کی حدیث میں لکھا ہے، آقا فرماتے ہیں کہ ایک شخص فوت ہوا تو اس کی بیوی حاملہ تھی، حمل میں تھی، تو جب وصال ہو گیا اس کا تو بعد میں بچہ ہوا اس کا، وہ بچہ بڑا ہوا، کچھ عمر ہوئی تو وہ بچی، وہ خاتون اسے لے کے قاری صاحب کے پاس گئی۔ آقا فرماتے ہیں کہ اس قاری نے اس کو بٹھا کر اس کو پڑھایا۔ کیا پڑھایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب یہ لفظ پڑھائے تو آقا فرماتے ہیں اس کے والد کو قبر میں عذاب ہو رہا تھا، وہ عذاب میں تھا، اس کا والد قبر میں عذاب سہ رہا تھا۔ جو ہی اس نے بسم اللہ پڑھی، اللہ کی بارگاہ سے حکم آیا، فرشتوں اس کا سارا عذاب ختم کر دو اور اسے جنت کا لباس پہناؤ۔ پوچھا گیا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ مولا وجہ یہ ہے کہ اس کا بچہ زمین پہ مجھے رحمان اور رحیم کہے اور میں اس کو عذاب دوں تو یہ کچھ سجدہ نہیں۔ اسی کا بیٹا رحمان اور رحیم کہے تو میں اس کے والد کو سزا کیسے دوں؟ اس قدر برکت ہے، یہ اس قدر رحمت ہے کہ بچہ قرآن پڑھے، باپ کو برکت ملے۔ اپنے بچوں کو قرآن کی طرف راغب کرو، انشاءاللہ کہو، قرآن کی طرف رغبت دلاؤ، انہیں قرآن کی طرف بار بار موٹیویٹ کرو۔ بچے قرآن پڑھ، بیٹا قرآن، بیٹا قرآن، اچھے قاری کی خدمت کرو، بہترین بچے کو پڑھانے کے لیے انتظام کرو، کوشش کرو وہ قرآن صحیح پڑھ لے، قرآن کے لیے محنت کرے تو کس قدر فائدہ ہے۔ پھر جو قرآن کو حفظ کرے، مل کے کہو نا سبحان اللہ، حافظ، حفظ قرآن، قرآن کو یاد کر لے، قرآن کے الفاظ کو اپنے اندر اتار لے، یاد کر لے۔ سمجھنا سمجھانا کی تو میں بات بہت کر چکا، اب ذرا حفظ کی آئیں، ذرا یاد کر لے۔ آقا اسلام فرماتے ہیں جو یاد کرتا ہے تو اللہ بعض ایک حدیث میں 10 اشخاص ایسے اشخاص جو کنفرم دوزخی ہوں گے، اللہ اس حافظ کی شفاعت کی وجہ سے جنت عطا کرے گا۔ جنمی ہوں گے لیکن اللہ فرمائے گا نہیں، حافظ صاحب نے کہہ دیا لے جاؤ، تو 10 لوگوں کو جنتی بنائے گا ایک حافظ۔ اور ایک گھر کے افراد کتنے ہوتے ہیں ذرا غور کریں نا ذرا، ایک گھر کے افراد اگر آپ دادا دادی نانا نانی کو بھی شامل کر لیں، میاں بیوی، ٹھیک ہے چلو دادا دادی ہو گئے، میاں بیوی ہو گئے 4، اور اس طرح کے 5 یا 6 بچے ہوتے ہیں۔ عام طور پہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کے بچوں کی تعداد 6 سے زیادہ ہوتی ہے، کم ہوتی ہے، زیادہ تر 3 4 6 کے اندر ہی ہوتے ہیں۔ تو بزرگوں نے ایک محتاط اندازہ لگایا، یہ جو حدیث میں 10 کا لفظ آیا ہے یہ پورے خاندان کے لیے آیا ہے، پورے گھر کو جنت میں لے جائے گا۔ باپ بھی گیا پیچھے، ماں بھی گئی، بہن بھائی بھی چلے گئے، ایک حافظ پورے گھر کے لیے جنت کا سبب بنے گا۔ تو کتنی برکت ہے۔ اور فرمایا کہ جو عالم ہوتا ہے، عالم دیکھیں آپ کی جو گھر ہوتے ہیں، آپ کی جو اس کے بعد خاندان ہوتا ہے آپ کا، اس کے لیے تقریباً 40 گھروں کا لفظ بولا گیا ہے، یعنی ایک خاندان تقریباً 40 گھروں پہ مشتمل ہوتا ہے، چچے بابے تائے پھپھیاں، ان کو اب سب کو ذرا شامل کریں تو محتاط اندازہ لگا کے، ویسے تو بہت لمبی برادری بھی ہو سکتی ہے لیکن محتاط اندازہ جو لگایا گیا ہے وہ 40 گھر ہیں۔ تو 40 گھروں میں اگر 10 لوگ بھی ہوں تو 400 لوگ بولو۔ اب عالم دین کی بات سنو، آقا فرماتے ہیں ایک عالم دین جو قرآن کا عالم ہوگا وہ 400 لوگوں کو جہنم سے بچا سکتا ہے، پوری برادری جنت میں لے جائے گا، چاچے تائے بھی، پاپو پے مامے سب گئے اس کے ساتھ۔ قرآن کا عالم 400 لوگوں کو جہنم سے بچا لے گا، اور قرآن کا حافظ 10 لوگوں کو، بعض میں 70 لوگوں کو۔ تو کتنی برکت ہے، کتنی رحمت ہے، کتنا فضل ہے قرآن کے حفظ کے اندر۔ لہذا نیت کرو کہ اپنی اولاد میں سے کسی ایک کو ضرور حفظ کراؤ گے انشاءاللہ، حفظ کی طرف لاؤ گے، کسی ایک کو عالم دین عالم قرآن بناؤ گے کہ یہ میرا بچہ قرآن کا علم لے گا، یہ میرا بچہ حفظ کرے گا، حفظ کی۔ اور پھر یہ بھی ہوتا ہے بڑا اہم میں مسئلہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، پچھلے دنوں یہ پیش آیا تھا، رجی چاہا میں ڈسکس کروں کہ مطلب حفظ ایک بچہ کر رہا ہے نا گھر میں، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ سارے لوگ ہی اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں، یہ بھی بڑا مسئلہ ہے۔ مثلاً گھر میں ایک بچہ حفظ کر رہا ہے تو باپ ہو سکتا ہے کہ یہ کیا آپ نے میرے بچے کو مولوی بنا دیا، ماں کہہ رہی ہے نہیں میں نے حفظ کرانا ہے، میں نے ہر صورت کرانا ہے، میرا بچہ حفظ ہو کرے گا، باپ خلاف ہے، وہ کہتا ہے میں نے نہیں کرانا، لیکن ماں نے زور زبردستی سے ایسا کروا لیا اور وہ حفظ کی طرف چلا گیا۔
اب باپ جب تانے میں نے بھی مار رہا ہے، کیا تم نے بچے کو ڈال دیا، کیا تم، میں نے سنا ہے خود، کیا تم نے بچے کو پھینک دیا ادھر مولویوں کے پاس، کیا تم نے بچے کو جو ہے وہ اس طرح کے انداز بنا۔ اب باپ جب یہ، اچھا بعض جگہوں پہ الٹ ہے، الٹ یہ ہے کہ باپ کہتا ہے حفظ کرانا ہے اور ماں خلاف ہے، ماں کہتی ہے جی نہیں میں نہیں یہ کام کرنا، میں بچہ نو مولویوں کو نہیں بھیجنا، اور وہ اس طرح کا انداز بناتی ہے اور باپ سے لڑتی رہتی ہے۔ وہ بچہ حفظ کر رہا ہے، اب گھر آتا ہے تو گھر میں دونوں کی لڑائی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ گھر آتا ہے تو ماں کہتی ہے جی تم نے کیوں اس کو ڈال دیا، دیکھو کیا کر رہا ہے یہ، ابھی تک کتنا کیا ہے، 3 پارے بھی نہیں ہوئے، 4 پارے بھی نہیں ہوئے، اور باپ کہہ رہا ہے کوئی بات نہیں، چلنے دو، میں جو دے رہا ہوں پیسے میری ہے نا سارا کچھ، تجھے کیا تکلیف ہے، یہ کر لے گا ایک دن۔ ماں کہہ رہی ہے نہیں تو آپ وقت ضائع کر، وہ اس طرح سے چل رہا ہے۔ اور اسی طرح بعض جگہوں پہ بھائی خلاف ہے، بعض جگہوں پہ چچا تایا کہتا ہے تسی کیڑے کمے پاتا ہے۔ تو ایسا ہے، یاد رکھیے، میری اس بات کو آپ ذہن نشین کیجئے گا، یہ حدیث صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو حافظ صاحب سے محبت کرتے ہوں گے، جو کہیں گے واہ 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 کیا بات ہے، آپ کے بچہ حفظ کر رہا ہے، ان کو وہ ساڑھے واسطے بھی دعا کرے، آپ کی بیٹی حافظہ ہے، حافظہ کا حفظ کر رہی ہے، آپ دعا کریں میری بیٹی بھی کر لے۔ یہ ان لوگوں کے لیے حدیث ہے محترم جی، سارے گھر والوں کو وہ لے نہیں جائے گا، ان کو لے جائے گا جو محبت سے اس کے ساتھ چلیں گے، باقی سب فارغ درمیان سے۔ بھائی جو حفظ کے خلاف ہے اس کو کیسے لے کے جائے گا، کیوں لے کے جائے گا، وہ نہیں لے کے جائے گا۔ تو حفظ کے ساتھ محبت کرنا وہ حدیث کے ساتھ چلے گا کہ بھئی یہ میرا بچہ حافظ ہو رہا ہے، عزت دو، اسے پیار دو، قرآن کی عزت ہے، یہ قرآن کی محبت ہے اس کے دل میں، اس کے دل میں قرآن کا عشق ہے۔ اسی لیے فرمایا جس نے کسی عالم قرآن سے مصافحہ کیا سمجھ لو اس نے قرآن کے ساتھ ہی محبت کا اظہار کیا، کیونکہ وہ عالم قرآن ہے، وہ عالم قرآن سے محبت، اس سے محبت نہیں ہے، وہ قرآن سے محبت ہے۔ لہذا جس کی جیسی نیت ہوگی اللہ اسی طرح عطا کرے گا، اللہ اسی طرح دے گا۔ تو اللہ توفیق دے، آمین کو حوصلہ ہے۔ اپنی اولادوں میں سے ایک کو حفظ کی طرف لے جاؤ، ضرور بناؤ نیت، سوچو، اور اگر کسی کی اولاد نہیں ہے تو بہترین اولاد ہونے کا نسخہ دینے لگاؤں، آپ کہہ دیں مولا دے دے اولاد، حافظ قرآن بناؤں گا۔ آپ کہہ دیں اسے مولا میں تجھے وعدہ کرتا ہوں میں 10 سال سے بے اولاد ہوں لیکن اولاد دے، میں حفظ کراؤں گا۔ دیکھنا کہاں کہاں سے تیری صحت کی اللہ رحمت کی دروازے کھولتا، کس طرح وہ پریگننسیاں ہوتی ہیں، کس طرح اللہ حمل پورے کرتا، کس طرح اللہ ایک عالی شان جوان تجھے عطا کرتا، کیونکہ تو نے قرآن کے لیے مانگا۔ قرآن کے لیے کوئی مانگے اللہ آسمانوں کے سارے در کھول دے۔ یقین کریں یہاں آ کے صرف کھڑے ہو کے ایک بات کہی تھی کہ کسی سے جوہر تھا، یہ چھپڑ تھا، اتنی بات کہی تھی مولا تیرا قرآن پڑھانا چاہتے ہیں، ایک جگہ دے دے، اس جگہ کو ہمارے نام کر دے تیرا قرآن۔ آج یہاں بیٹھے ہوئے سارے در کھل جاتے ہیں محبت کے۔ کوئی قرآن کے لیے مانگے تو صحیح، اولاد تو شے ہی کوئی نہیں، اولاد تو چیز ہی کوئی نہیں، تو بڑا اعلیٰ برکتوں کا دروازہ جو چاہتا ہے نہیں کھل سکتا وہ بھی کھول دے گا اگر تو قرآن کے لیے مانگے۔ اس انہیں پڑھنا ہی نہیں تو مانگنا کس نے، محبت ہی کوئی نہیں، اس کے ساتھ والہانہ پیار ہی نہیں ہے، تو لہذا محروم پھرتے ہیں سارا سارا دن، ساری رات بے قرار، جوتیاں چٹکاتے پھرتے ہیں، گرد اڑاتے پھرتے ہیں، کھے کھاتے پھرتے ہیں زمانے کی، اور قرآن کی عزتیں ہمارے گھروں میں اسی طرح بند پڑی۔ وہ عزتیں کس کو دیں گے، کون لے گا؟ وہ زمانے میں معزز تو ہو چکے تھے، تم کہاں ہو؟ گھر دوڑاتے پھرتے ہیں لوگ، قرآن گھر میں موجود ہے، کچھ قرآن کے لیے مانگ کے تو دیکھو اللہ دے گا۔ قرآن ایک میگنٹ کی طرح ہے، ایک میگنٹ کی طرح ہے، کوئی بھی زمانہ سنو، کوئی بھی زمانہ، آخری بات، کوئی بھی زمانہ نیک پارسا اعلیٰ شعور والے لوگوں سے فارغ نہیں ہوتا، ہر زمانے میں نیک پارسا اعلیٰ ذہن کے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ تم چاہتے ہو کہ وہ تمہارے قریب آئیں، قرآن سنانا شروع کر دو، اللہ سارے لوگوں کو تمہارے قریب کر دے۔ یہ ایک میگنٹ کی طرح ہے، یہ کھینچے گا لوگوں کو اپنی طرف۔ حضرت فاروق اعظم کھنچتے چلے آئے، مل کہو نا سبحان اللہ، کھنچتے چلے آئے، کہا نہیں بچ سکتا، 2 آیتیں بہت ہیں، اتنا بڑا میگنٹ ہے یہ، تیسری آیت نہیں سن سکے۔
حضور کے پاس آ کے سینے سے لگ گئے، اس سینے مصطفیٰ سے آگے جڑ گئے جہاں سے قرآن نکل رہا تھا، وہ جو میگنٹ تھا قرآن کا اس کے ساتھ آ کے جڑ گئے۔ یہ میگنٹ ہے، یہ لوگوں کو کھینچ لیتا ہے۔ بلکہ میں نے ایک جملہ کبھی قرآن آسان کورس میں بولا تھا، کہا تھا کہ اگر آپ قرآن پڑھانا چاہتے ہیں، قرآن سنانا چاہتے ہیں، اور فرض کریں کہ آپ ایک صحرا میں ہیں، ذرا فرض تو کرو، آپ ایک صحرا میں کھڑے ہیں، چاروں طرف لکو دک صحرا، کوئی دور دور تک بندہ نہیں، ریت اڑ رہی ہے، دوپہر کا وقت ہے، سورج بالکل آپ کے سر پہ ہوئے، اور آپ آواز لگائیں مولا میں یہاں کھڑا ہو کے قرآن پڑھانا چاہتا ہوں، مجھے بندہ دے، یہاں کھڑا ہو کے مجھے قرآن آتا ہے، دیکھ کہاں ہے تیری مخلوق، خدا کی قسم اللہ وہاں بندوں کو پہنچا دے گا تیرے پاس، کہ تو قرآن پڑھانا چاہتا ہے، یہ لے آ گیا تیرے پاس، تو بول تو صحیح، تو قرآن کے لیے۔ بلکہ آپ جائیں کسی پہاڑ کی چوٹی پہ اکیلے کھڑے ہو جائیں، بہت اونچا پہاڑ، آخری جگہ، آخری چوٹی پہ کھڑے ہو کے کہیں مولا وہاں نیچے میرے دشمن بڑے ہیں، نہیں پڑھا سکتا، یہاں کھڑا ہو کے قرآن پڑھانا چاہتا ہوں، مخلوق نیچے سے چڑھ کے آپ کے پاس آ جائے گی، قرآن پڑھے گی آ کے۔ لیکن والہانہ پیار نہیں ہے، اس والہانہ محبت کی کمی ہے۔ کلوں کے لیے دسموں کے لیے قرآن کھولتا ہے تو وہ تو نہیں ہے، ایسے تو پھر تو کوئی نہیں آئے گا تیرے پاس، کوئی بھی نہیں آئے گا۔ تو اللہ توفیق دے دے، آمین کہہ دو۔ بڑی شدت سے ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں، آج رات تو جمعہ کی چھٹی ہے، کل رات 6 سے 7 بجے ہمارا یہ کورس ہو رہا ہے۔ اب یہ نہ سمجھ لیجیے گا کہ ساری گفتگو اسی کے لیے کی ہے، ہمیں ضرورت کوئی نہیں ہے، الحمدللہ یہ ایک دعوت ہے۔ ساری گفتگو کو مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کو اس میں بلانا تھا، یہ تو ایک دعوت دینی ہے۔ اللہ آپ کو توفیق دے، آمین کہہ دو۔ 6 سے 7 بجے قرآن کی کلاس یہاں ہوتی ہے، صرف 20 دن کے لیے، 2 دن گزر گئے ہیں، باقی 18 رہ گئے ہیں۔ وہ 18 دن قرآن کے نام کریں گے آپ انشاءاللہ، کہہ دیں کریں گے آپ قرآن کے نام، صحیح کہہ رہے ہیں۔ مسجد میں بیٹھے ہیں، جھوٹ نہ بولیں، بہت بڑا کام خراب ہو جانا، نہ بولیں خدا را، نہ بولیں جھوٹ۔ اگر آپ شام کو آ سکتے ہیں تو دل ہی دل میں ارادہ کر لیں، لیکن مسجد میں بیٹھ کے ایسی بات نہ کریں، باہر جاتے ہی ایکسیڈنٹ ہو جانا ہے، مسئلہ خراب ہو جانا ہے۔ کس نے آنا کو نہیں تھا، جھوٹ بول کے مسجد میں چلا گیا، کام خراب ہو جائے گا، اللہ سزا دے گا، کیونکہ مسجد کے اندر معاملہ خراب ہے۔ تو انشاءاللہ کہہ دیں دل سے، اللہ توفیق دے آپ کو، اور اس میں ضرور شامل ہوں، کیونکہ یہ بہت بڑا عمل ہے، اس سے بڑا کوئی عمل نہیں کہ آپ قرآن کے ساتھ وقت گزار لیں۔ کچھ لمحے قرآن کو بھی دے کے دیکھو یار، انشاءاللہ ہے، دے کے دیکھو، ہماری بات پہ اعتماد کرو، سچ کہہ رہے ہیں، اعتماد کرو ہم پہ، ہم سچ بول رہے ہیں، ایسا ہی ہے۔ آپ قرآن کو وقت دیں، اللہ سارے وقت آپ کے لیے کھول دے گا۔ اللہ مجھے آپ کو توفیق دے، وما علینا الا البلاغ۔ سنتے اللہ۔